خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ: وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، لا، نہیں، تسفکون، تم بہانا، دماءکم، اپنے خون، ولا، اور نہ، تخرجون، تم نکالنا، انفسکم، اپنے نفسوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم، پھر، اقررتم، اقرار کیا تم نے، وانتم، اور تم، تشہدون، تم گواہ ہو، ثم، پھر، انتم، تم، ہؤلاء، وہ لوگ ہو، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنے لوگوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاثم، ساتھ گناہ کے، والعدوان، اور زیادتی کے، وَإِن، اور اگر، یأتوکم، وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، و، حالانکہ، ہوا، وہ، محرم، حرام کیا گیا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، کیا، پھر، تؤمنون، تم ایمان لاتے ہو، ببعض، ساتھ بعض یا کچھ، الکتاب، کتاب کے، و، اور، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، ببعض، ساتھ بعض کے، تو، ما، کیا، جزاء، بدلہ ہو، من، جو، یفعل، کرتا ہے، ذالک، یہ، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، و، اور،
یوم القیامتی قیامت کے دن یردون وہ پھیرے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، الا طرف، اشد زیادہ شدید، زیادہ سخت، العذابی عذاب کے، و اور، ماللہ نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خریدا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی بدلے آخرت کے، فلا تو نہ، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل کئی رسول، وآتینا اور دی ہم نے، عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البینات روشن نشانیاں، وأیدناہ اور تائید کی ہم نے اس کی، بروح القدس ساتھ روح پاک کے، کیا، فا بھلا، کلما جب کبھی، کیا پھر جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول ایک رسول، یا کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو، لا نہ، تہوا پسند کیا، انفسکم تمہارے نفسوں نے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، ففریقا تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقا اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، لا نہیں تسفکونا تم بہانا، دماءکم دم کی جمع خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالنا، روٹ کیا ہے، خے رے جیم، انفسکم اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، دیار کا روٹ جو ہے دال واو رے ہے، دور، دیار جو ہے یہ دار کی جمع ہے اور دار دور سے نکلا ہے، اسی سے لفظ دائرہ ہے، دائرہ کا معنی کسی چیز کو گھیرے میں لینا،
تو گھر کو دار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی گھر والوں کو گھیرے میں لے کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. ثم پھر اقررتم، قاف رے رے، اقرار کیا تم نے. اچھا، اب قرار آنا اور اقرار دونوں میں روٹ ایک ہی ہے، تو دونوں میں ریزمبلنس کیا ہے؟ جب آپ کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو گویا کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر جاتے ہیں، اس بات پہ ٹک جاتے ہیں. وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون، تم گواہ ہو. کیا ہے روٹ اس کا؟ شین ہے دال. ثم پھر انتم تم، ہاؤلائی وہ لوگ ہو، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر. تظاہرون کا لفظ جو ہے یہ زوئے ہے رے سے نکلا ہے. ظہر، ظہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو. اسی سے لفظ ظہرن یا ظہیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے مددگار، پشت پناہی کرنے والا. اصل میں یہ لفظ تھا تتظاہرون، تم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو. لیکن اس کے بعد جب اللہ کا لفظ آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی ان کے خلاف، یعنی اپنے ہی بھائیوں کے خلاف تم چڑھائی کرتے ہو یا دشمن کی مدد کرتے ہو. بالاسم 7 گناہ کے. الف سے میم اسم، ایسی کیفیت کہ انسان کا دل نیکی کے کام سے پیچھے رہے اور گناہ کے کام کی طرف مائل ہو. نیکی میں سستی کرنے کو یا نیکی سے پیچھے رہنے کو اسم کہا جاتا ہے. یہ لفظ نکلا ہے آثمہ سے. آثمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے نہ چلے. اسی طرح گناہ کیا ہے کہ انسان درست یا صحیح کام کر سکتا ہے لیکن سستی کے مارے یا جان بوجھ کے وہ نہ کرے. عدوان زیادتی، اس کا روٹ کیا ہے عدوان کا؟ عین دال واو، عدوان زیادتی. وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا، اسرا کی جمع ہے اسارا، اور اسرا کی پھر سنگولر ہے اسیر. اسیر سے اسرا، اسرا سے اسارا. جم الجم کہتے ہیں اس کو، جمع کی بھی جمع. ابھی بے شک یاد نہ بھی کیجئے لیکن صرف سن لیجئے تاکہ آپ کے کان مانوس ہوتے رہیں نئے نئے گرامر کے لفظوں سے. کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے پہلے اس کی ٹرمینالوجی یا الفاظ سے مانوس ہونا ضروری ہے. تفادوہم، تفادو کا روٹ ہے فے دالیے، اسی سے لفظ نکلا ہے فدیہ. تفادہ یفادی مفادات، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے نا مفادات، وہ اسی روٹ سے ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ کوئی رقم دے کر، عوض معاوضہ دے کر کسی کو چھڑا لینا. تم ان کو فدیہ دے کر قید سے چھڑا لیتے ہو. وہ ہوا حالانکہ وہ محرمن حرام کیا گیا ہے. علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا. افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب 7 کتاب کے بعض حصے کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعض 7 بعض کے. فما جزاؤ تو کیا بدلہ ہو، کیا سزا ہو. یہاں جزا بیسیکلی کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ سزا کے معنوں میں، کیونکہ عربی میں جزا اور سزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بدلے کے معنوں میں. میں یفعلوا جو کرے، ذالک یہ بات، منکم تم میں سے، الا مگر، خزیون رسوائی، ایسی ذلت جس سے شرم آئے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوسروں کی نگاہ سے گر جانا. یعنی خزی کون سی رسوائی ہوتی ہے؟ جس میں اپنا ہی قصور ہو. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یردون وہ پھیرے جائیں گے. روٹ کیا ہے؟ رد، رے دال دال. رد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی چیز رد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سوچیے ذرا، امیجن کیجئے نا، تاکہ آپ کو لفظ مشکل نہ لگے. آپ نے کوئی چیز رد کر دی تو کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا، واپس لوٹا دیا، پھیر دیا، پلٹا دیا. تو یردونا وہ پلٹائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے، الا طرف، اشد العذاب شدید عذاب کے، سخت عذاب کے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، عما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الحیات الدنیا
جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو بالآخرتی آخرت کے بدلے، فلا یخفف تو نہ کم کیا جائے گا. یخفف کا لفظ تخفیف سے ہے، تخفیف اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کا روٹ ہے خے فے فے، خفا، ہلکا کرنا، بوجھ یا ذمہ داری میں کمی کرنا. مادی اور مانوی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مادی کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو ہم چھو سکیں. مادہ کیا ہوتا ہے؟ میٹر کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم چھو سکیں یا دیکھ سکیں یا چکھ سکیں. اور مانوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کی اسپرٹ، صرف سامنے کی نہیں، ظاہری حالت نہیں جو ہم چھو کے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس کے اندر جو اسپرٹ ہے وہ بھی مراد ہوتی. تو یخفف ہلکا کرنا مادی معنوں میں کیا؟ مثلا آپ نے کتاب اٹھائی ہوئی تھی تو یہ کیا ہے؟ ثقیل، بوجھل. جب آپ نے رکھ دی تو کیا ہو گیا؟ خفف، ہلکا کر دیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اس وقت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میری پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے مجھ پر بوجھ ہے. جب میں پڑھا کے نکلوں گی تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کیسے ہلکا ہوگا؟ کہاں تھا وہ جو میں نے اٹھا کے رکھ دیا؟ یہ مانوی معنی ہے. ٹھیک ہے. کتاب کا اٹھانا مادی معنی ہے اور ذمہ داری کا اٹھانا مانوی معنی ہے. تو اب آئندہ میں یہ لفظ مادی مانوی نہیں ایکسپلین کروں گی، صرف بولوں گی اور آپ کو سمجھنا ہوگی. انہم ان سے العذاب و عذاب، ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے. ینصرون کا روٹ کیا ہے؟ نون صاد رے، نصر، مدد، نصرت اردو میں استعمال ہوتا ہے. ولقد اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وقفینا اور پے در پے بھیجے. قفینا کا لفظ جو ہے نا اس کا روٹ ہے قاف فے واو. قف سر کا پچھلا حصہ، گدی جس کو آپ بولتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا اس کے مہروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہر مہرہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر گیپ آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو ایک کے بعد ایک لگا ہوتا ہے نا ساتھ. ردیف قافیہ کا لفظ سنا ہے شاعری میں؟ قافیہ. چلیے نہیں سنا تو اچھا ہی ہے، بوجھ کم ہوا. لیکن قفینا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے بعد ایک، یا کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، کنٹینیوسلی. من بعد ہی اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کس کو بھیجا؟ بالرسل، کئی رسولوں کو بھیجا. وآتینا اور دی ہم نے، کس کو؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو. کیا دی؟ البینات، روشن نشانیاں. کون سی تھیں وہ روشن نشانیاں؟ ان کے معجزات. وہ کیا کرتے تھے؟ مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگ جاتا. کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور بالکل اس کی سکن ٹھیک ہو جاتی. مردے کو زندہ کر لیتے، اور یہ سب کچھ وہ اللہ کے اذن سے کرتے تھے. تو یہ ان کی روشن نشانیاں تھیں یا معجزات تھے جو اللہ نے ان کو دیے تھے. ان کی تفصیل سورۃ آل عمران آیت 49 میں ہمیں ملتی. وہ اید نہ ہو اور تائید کی ہم نے اس کی، مدد کی ہم نے اس کی. یہ جو اید نہ کا لفظ ہے نا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ید، یہ دال کا جو لفظ ہے یہ نمایاں ہے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو، کسی پہ اپنا ہاتھ رکھنا یا کسی کو ہاتھ دینا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کی مدد کرنا. اسی سے لفظ ہے تائید کرنا، قوت دینا. قوت دی ہم نے اس کو بروح القدس، ساتھ روح پاک کے. یہ کون سی روح ہے اس سے مراد؟ حضرت جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے روح القدس کا. سورۃ النحل کی آیت 102 میں آتا ہے قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے روح القدس نے. حدیث پاک میں بھی حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے جس میں جبریل علیہ السلام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے وجبریل رسول اللہ فینا وروح القدس لیس لہ کفا. افکلما، کیا پھر جب کبھی، کلما جب بھی کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، کوئی کہاں لکھا ہوا ہے یہاں؟ جی رسول جو ہے اسم نکرہ ہے، اسم نکرہ، نکرہ نہیں بولتے، کیا بولتے؟ نکرہ. اسم نکرہ جو ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی، تو اس کا ترجمہ ایک یا کوئی سے کیا جا سکتا ہے. اس لیے چاہے نہ بھی کوئی کا لفظ عربی میں لکھا ہو، اس کی تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی کا مفہوم چھپا ہوا. جب بھی کوئی رسول آیا، بما ساتھ اس کے جو، لا نہیں، تہوا پسند کیا. تہوا کا روٹ ہے ہے واو یہ، ہوا. ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو اور اس کی جمع ہے اہوا، خواہشات.
ہوا کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا، یعنی ایسی خواہشات جن کی پیروی کر کے انسان ذلیل و خوار ہو جائے، اوپر سے نیچے گرے، وہ خواہشات جن میں انسان کے لیے کوئی بھلائی نہ ہو، پسند کرنے کے لیے بھی آتا ہے. لا تہوا، نہ پسند کیا، انفسکم، تمہارے نفسوں نے، استکبرتم، تکبر کیا تم نے، ففریقن، تو ایک گروہ کو، کذبتم، جھٹلا دیا تم نے، وفریقن، اور ایک گروہ کو، تقتلون، تم قتل کرتے رہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، کس بات کا؟ نمبر 1، لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہ بہانا. اپنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے بھائی بندوں کے، یعنی اپنی قوم کے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے نفسوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، بے گھر نہ کرنا. ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا، کس بات کا؟ کہ نہ خون بہائیں گے اور نہ اپنے بھائیوں کو بے گھر کریں گے. وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو کہ تم یہ وعدہ کر چکے ہو. لیکن جب نبھانے کی باری آئی تو تم نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم تو وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو، یعنی اپنے ہی بھائیوں کو قتل کیا. تم تو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو. وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے میں سے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے ہو، یعنی بالکل اپنے کیے ہوئے وعدے کے الٹ کرتے ہو. تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی بجائے ان کے خلاف دشمن کی مدد کرتے ہو. اور اس کام میں گناہ بھی ہے، زیادتی بھی ہے. گناہ کیسے ہے؟ یہ کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور زیادتی کیا ہے؟ حقوق العباد کی پامالی ہے، اپنے ہی بھائیوں پر چڑھائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہو. وہ کس طرح؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس قیدی بن کر، یعنی تمہاری باہم لڑائی میں جب وہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا. لیکن اس حکم کو تو تم نے نہیں مانا. ہاں، ایک اور حکم جو تمہیں دیا گیا تھا کہ اگر تمہارا اپنا کوئی بھائی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جائے تو فدیہ دے کر چھڑانا، تو اس حکم پر تم عمل کر لیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ کون سی بات یہاں خاص طور پر؟ کہ بھائیوں کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو. وتکفرون ببعض، اور بعض باتوں کا کفر کرتے ہو. کس بات کا کفر؟ کہ ان کے خون نہ بہانا اور انہیں گھروں سے نہیں نکالنا، یہ بات تم مانتے نہیں ہو. فما جزاؤ، تو کیا سزا ہو، کیا بدلہ ہو، اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے؟ من یفعل ذلک منکم، جو بھی تم میں سے ایسا کام کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر یہ کہ دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہو، خوب اس کی ذلت ہو، بے عزتی ہو. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، یہ پھیرے جائیں گے شدید عذاب کی طرف. یہ پھیرے کیوں جائیں گے؟ کیونکہ جب یہ عذاب میں ڈالے جائیں گے نا تو اس سے کیا کریں گے؟ نکلنے کی کوشش کریں گے. جب باہر آنے لگیں گے تو پھر لوٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کو عذاب سے نکلنے نہ دیا جائے گا، یہ مراد ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس بات سے غافل نہیں ہے جو اعمال تم کر رہے ہو. ان اعمال کے اور ان کاموں کے کرنے کی وجہ اصل میں کیا تھی؟ اس کی وجہ دنیا کی محبت تھی. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی، یعنی اپنی آخرت کو برباد کر کے، آخرت کا عذاب مول لے کر دنیا کمائی، دنیا کے چند فائدے اٹھائے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے تو عذاب ہلکا بھی نہ کیا جائے گا. ایک تو یہ کہ عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، دھکیل دیے جائیں گے. دوسرے یہ کہ جس عذاب میں ہوں گے اس کی شدت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مثلاً بہت شدید دھوپ تھی، بہت ہائی ٹیمپریچر تھا، پھر اس میں
کمی ہو گئی، پھر ٹھنڈک آ گئی، سردی آ گئی، وہ پچھلی گرمی دور ہو گئی. لیکن وہاں جہنم کی آنچ میں، اس کی حرارت میں، اس کی گرمی میں کچھ کمی نہیں ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ایک دم جب ہیٹ سے ایکسپوز ہوتا ہے یا گرمی میں جاتا ہے تو اس کو بہت شدید گرمی لگتی، لیکن تھوڑی دیر جب گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے، آپ عادی ہو جاتے ہیں اور اس کی شدت اور حدت آپ کو کم محسوس ہوتی. لیکن جہنم میں جو جب تک رہے گا اس کی گرمی کم نہ ہوگی، یعنی اس کے عادی ہو کر اس کے عذاب میں کمی نہ آئے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، کہیں سے بھی کوئی ان کو چھڑانے نہ آئے گا، کوئی ان کا ساتھ نہ دے گا. یہاں بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے ایک خاص عمل کا ذکر ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے مدینہ میں کچھ یہودی قبائل رہتے تھے. ان قبائل کے نام آپ نے سن رکھے ہوں گے: بنو قریظہ، بنو نذیر، نذیر نزال سے، نزوئے سے بلکہ دواد سے، اور بنو قینقاع. یہ مشہور قبیلے تھے. انہوں نے اپنے ہمسایہ عربوں کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی. اس دوستی کو کہتے ہیں حلیفانہ تعلقات. حلیف کا مطلب ہوتا ہے قسم کھا کر دوست بنانے والا، کہ ہم ساتھ جیے مریں گے. بہت پکی دوستی کی طرف اشارہ ہے. اور کون رہتا تھا مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے تھے؟ اوس اور خزرج. اب ہوا یہ کہ بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے، اور بنو نذیر اور قینقاع نے خزرج کے ساتھ. اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ دنیاوی سیاست اور دنیاوی مفادات کی خاطر. یعنی آپس میں گروہ بندی کر رکھی تھی اور دشمنوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے تھے، جن تعلقات کو بھی حلیفانہ تعلقات کہا گیا. اس میں کیا تھا کہ اگر تمہارے خلاف کوئی لڑنے کو آئے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اب ہوا کیا کہ جب اوس اور خزرج میں باہم لڑائی ہوئی تو جو اوس کے حلیف تھے، کون تھے وہ؟ بنو قریظہ. وہ کس سے لڑے؟ صرف خزرج سے نہیں بلکہ خزرج کے حلیف دو یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع سے، ان سے بھی لڑ پڑے. ان کے الائنس بن گئے نا وہ. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے. نمبر 1 کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے. نمبر 2 ایک دوسرے کو جلاوطن نہیں کریں گے. نمبر 3 ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے. اور نمبر 4 فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے. اب ہوا یہ کہ جب دنیاوی تعلقات کی وجہ سے جب اوس اور خزرج کے درمیان باہم جنگ ہوئی تو ان کے جو حلیف قبیلے تھے وہ بھی ساتھ شریک ہو گئے، اور اس طرح یہود بمقابل یہود کے آپس میں لڑ پڑے. اس طرح انہوں نے اللہ تعالی کے کچھ احکامات کی تعمیل نہ کی. کون سے؟ یہ حکم کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. انہوں نے یہ حکم نہیں مانا اور ایک دوسرے کا خون بہایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو اس کے گھر سے نہیں نکالو گے. تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جب جنگ کی تو انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کیا. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم ایک دوسرے کی ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کرو گے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس حکم کو بھی توڑا. پھر ایک اور حکم تھا کہ تم قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے. تب ہوا یہ کہ جب باہم لڑائی میں ان کے اپنے ہی بھائی ان کے حلیفوں کے ہاتھوں پکڑے گئے تو پھر سارے اکٹھے ہو کر پیسے جمع کر کے ان کو چھڑانے چل پڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق تھا. ایسا مذاق کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض کا کفر کرتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو کیا بدلہ ہو، کیا جزا ہو، کیا سزا ہو اس شخص کی جو تم میں سے یہ حرکت کرے. کون سی حرکت؟ کہ کتاب کے کچھ حکم تو مان لے اور کچھ حکم چھوڑ دے.
ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی یردون الی اشد العذاب، ایسے لوگ شدید ترین عذاب میں ڈالے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حرکات سے غافل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ دنیا کے فائدوں کے لیے تو تم کرتے ہو، لیکن بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی آخرت کا نقصان کر کے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کچھ اور باتوں کا احساس دلایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کس لیے دی تھی وہ کتاب؟ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور آپ کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، پے در پے، مسلسل۔ کون کون سے؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد یا ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کے بعد ذوالکفل علیہ السلام، پھر الیاس علیہ السلام، پھر الیسع، پھر داؤد، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر اسی طرح حضرت عزیر، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے بنی اسرائیل میں آنے والے پیغمبر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے آئے تھے، لیکن قرآن پاک میں ان کا ذکر آتا ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل کئی رسول۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں۔ چونکہ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو خاص طور پر ان کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی، روشن نشانیاں دی، معجزات عطا کیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی یا مدد کی پاک روح کے ساتھ، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد کی گئی۔ اور وہ مدد کیا تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے پاس بھیجا تھا، اور انہوں نے آپ پر پھونک ماری تھی، جس کے نتیجے میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر جب یہ پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل نے ان کی والدہ پر الزام لگایا کہ یہ بن باپ کے بچہ کیسے پیدا ہوا ہے، تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بول اٹھے۔ پھر اسی طرح آپ کی نبوت کے بعد بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہے اور مختلف مواقع پر آپ کی مدد کی۔ اور پھر جب یہود نے یا بنی اسرائیل نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیں۔ تو ایدناہ سے مراد یہ تمام طرح کی تائید اور مدد ہے۔ روح القدس کے ساتھ ہم نے آپ کی تائید کی۔ افکلما جاءکم رسول، کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے نفسوں کو پسند نہ آیا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا۔ تمہارے پاس جب کبھی کوئی رسول آیا جو تمہیں اچھا نہ لگا یا جس کی باتیں تمہیں پسند نہ آئیں تو تم نے تکبر کیا۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غمط الناس و بطر الحق۔ بطر الحق کا مطلب ہوتا ہے حق کا انکار، حق کو نہ ماننا، اور غمط الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا، یعنی حق کا انکار کیا اور پیغمبروں کی بات کو قبول نہ کیا، پیغمبروں کی بات کو چھوٹا سمجھا۔ لہذا ففریقا کذبتم، ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا۔ ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا سے مراد کیا ہے؟ نبی ہی نہیں مانا، ان کو نبی کا درجہ ہی نہیں دیا، ان کی باتوں کو بھی نہیں مانا۔ وفریقاً، اور ایک گروہ کو تقتلون، تم قتل کرتے رہے ہو۔ کن کو قتل کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ دیگر پیغمبر بھی جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آتا، کیونکہ فریق جو ہے وہ صرف 2 پیغمبروں کے لیے نہیں آتا، زیادہ کے لیے آتا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.